अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो एक वीडियो लेके आए हैं जिनका नाम है वली रहमानी, इस पे हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ वीडियो ही था। तो इस वीडियो पे हम थोड़ा रिएक्शन दिए हैं और बाद में थोड़ी बात किए हैं। पूरी वीडियो का ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा, इससे जो है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो सिर्फ वीडियो ही था। तो इस पे मैं थोड़ा रिएक्शन दिया हूँ, उसके बाद थोड़ी सी बात किया हूँ। तो उसमें से जो है आपको जो समझ में आए वो कमेंट में आप मशवरा भी दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जब हम एक साथ आके जब काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। ये मेरा सपना था और सपना है, और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक रहेगा। अगर ये मुकम्मल हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सोचूंगा कि मेरा सपना पूरा हो गया और मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर नहीं हुआ तो उस सपने के साथ जो है मैं दफन हो जाऊँगा। तो यहाँ कहना ये है कि जिस तरह से मेरे छोटे भाई वली रहमानी मगरिबी बंगाल के कहीं पे स्कूल का तामीर कर रहे हैं, जो इस्लामिक कॉलेज का तामीर कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर मैं रिएक्शन दे रहा हूं कि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है कि इस पे हम लोग को सबको आके एक प्लेटफॉर्म में आके सबको मिलके काम करना चाहिए। जब हम सब मिलके काम करेंगे तो जिस तरह से ये हमको डेटा बताएं और जिस तरह से ये बताएं कि 10 साल या 20 साल के अंदर इंशाअल्लाह हमारी यही जनरेशन इंशाअल्लाह जो है, ये जो जुल्म सितम दुनिया में चल रहा है, इस जुल्म सितम से जो है हम लड़ सकेंगे, हम खड़े हो सकेंगे। तो वीडियो के बाद, रिएक्शन वीडियो के बाद भी मैं बात किया हूँ, तो ज़रूर सुनिएगा उसको। तो मेरा सपना था जब मैं हिफ्ज़ मुकम्मल किया और जब पढ़ने के बाद दुनिया का फ़िक्र होने लगा, दीन और दुनिया का, आखिरत का, और जब मैं देखने लगा दुनिया में कि हमारी क्या हालत है, तो मैं रात में रोज़ ये सोच के सोता था कि मैं भी एक इंशाअल्लाह एक इस्लामिक स्कूल, एक मदरसा, एक मस्जिद इस तरह बनाऊँगा, उसमें उलमाओं का टीम होगा और सब जो है हम लोग मिल के काम करेंगे। मैं अकेले नहीं, पूरे टीम मिल के काम करेंगे अवामुन नास के लिए। अवामुन नास के लिए हम सब मिल के काम करेंगे, और ये सपना मेरा छोटा भाई पूरा कर रहा है। सब मिल के इनका साथ दीजिए, सब मिल के काम कीजिए। आज जो हमारी हालत है, आज हमारी जो हालत है पूरे दुनिया में, इंडिया हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आज जो फ़िलिस्तीन में चल रहा है, हमारी क्या हालत है। तो ये जिस तरह से डेटा बता रहे हैं, तो ये डेटा सुनने के बाद मैं जैसे कि वीडियो के बाद बात किया हूँ, तो मैं दंग रह गया कि देखिए क्या हालत है हमारी क्या हालत है। तो इस गरीबी को, इस बीमारी को अगर दूर करना है तो हमें तालीमी फील्ड में आके, एक अकेला का काम नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक अकेला का काम नहीं है। हम सब मिलके जब काम करेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन जो है हमारी जो ये हालत है, आज जुल्म सितम जो हमारे ऊपर हो रहा है, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे और हम ज़माने से आँख मिला के बात कर सकते हैं। कोई जो हमारे नौजवान बच्चे बिला कसूर जिनको जेल में ठूस के रखा गया है ना, बेगुनाह बच्चों को जो है परेशान किया जा रहा है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है जेलों में, तो उनके ख़िलाफ़ जो है हम आवाज़ उठा सकते हैं। हमारे पास वकील रहेगा, हमारे पास इंजीनियर रहेगा, हमारे पास डॉक्टर रहेगा, हमारे पास IAS IPS और बड़े बड़े ओहदे पे हमारे पास जब हमारे बच्चे होंगे तो सब जो है इंसाफ मिलेगा हर एक को। तो मैं जो है इस वीडियो को बनाते हुए इमोशनल हो जा रहा हूँ। मैं वीडियो जब देख रहा हूँ हर बार इमोशनल हो जा रहा हूँ, और जो हालत है हमारी तो वो सबके सामने ही है। बहरहाल चलिए वीडियो देखते हैं, उसका रिएक्शन देते हैं। फिर वीडियो के बाद मैंने बात किया है, सारी बातें मेरी ज़रूर सुनिए, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ये कि आप हंसकर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्कीम है, और कहने के बाद अपने काम में लग जाएं, और हमारे पैसे ख़त्म होने पर आए हैं और मैं भीख मांग कर थक गया हूँ। तकरीबन 10 करोड़ रुपए का खर्च है, और मैं ये मानता हूँ कि ये 10 करोड़ रुपए एक हफ्ते में जमा हो सकता है। और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुंचा दे, जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूं। अगर हम इस मॉडल को कामयाब कर पाते हैं तो हम 20 साल के अंदर अपने हालात को बदल सकते हैं। एक जनरेशन, सिर्फ एक जनरेशन पूरी कौम के हालात को बदल सकती है। अस्सलामु अलैकुम। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी खाली जमीन पे अकेला क्या कर रहा हूं, वहां आकर बताता हूं। दरअसल मैं इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर हूं, और आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पर सवाल ये है कि ये कौन सी बिल्डिंग है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बताता हूँ मैं। बात दरअसल 2018 की है, जब मैं क्लास 12 से पास आउट होने के बाद दुनिया की दहलीज पे कदम रखा, तो मैं ये देखा कि मुल्क के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है।
اور مسلمان ایک عجیب و غریب بیماری میں ملوث ہیں، اور اس بیماری کا نام ہے غریبی۔ اس قدر غریبی ہے کہ روزانہ ہزاروں بچے ہسپتال کے دروازے پہ دم توڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں علاج کے لیے۔ روزانہ لاکھوں بچے فیکٹریز میں، کارخانوں میں، گھروں میں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں اسکول کی فیس بھرنے کے لیے۔ روزانہ لاکھوں بچے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں، اور نہ جانے کتنے بچے رات کو بھوکے پیٹ سوتے ہیں۔ اور جب میں غریبی کی بات کرتا ہوں تو میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا۔ سال 2019 میں نیشنل کاؤنسل فار اپلائیڈ اکنامکس اینڈ ریسرچ نے ملک بھر میں ایک سروے کیا، اور اس سروے میں ریسرچ میں یہ نکل کر آیا کہ ہمارے ملک میں آج بھی 31% مسلمان ایسے ہیں، 31% مسلم ایسے ہیں جو بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں، جو غریبی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمان میں سے 6 کروڑ مسلمان آج بھی ایسے ہیں جن کی منتھلی فیملی انکم 2500 روپے سے بھی کم ہے۔ جی ہاں، 2500 روپے سے بھی کم ہے، اور ڈیٹا ان کے بارے میں ہے 6 کروڑ جن کی فیملی انکم 2500 روپے سے کم ہے۔ اب آپ تصور کریں جو 2500 سے 10,000 روپے کے بیچ میں ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے، تو کتنی غربت میں آج ہمارے ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں۔ اور یہ صرف غربت نہیں، یہ نسلی غربت ہے، یہ جنریشنل پاورٹی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نسلوں سے، نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن یہ غربت میں رہے ہیں، نہ جانے کتنی پیڑھیوں سے یہ اسی غربت میں رہے ہیں۔ واحد ایسی دوا ہے جو مسلمانوں کو غریبی سے باہر نکال سکتی ہے، اور وہ ہے تعلیم، ایڈوکیشن۔ مگر افسوس کہ پچھلے 70 سال میں نہ ہم نے پڑھا، نہ ہمیں پڑھنے دیا گیا۔ ایک سسٹم کے تحت ہمیں پیچھے رکھا گیا، ہمیں پڑھنے نہیں دیا گیا۔ لاسٹ سینسس ڈیٹا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آج بھی ملک میں 51% مسلمان ایسے ہیں جو الٹریٹ ہیں، یعنی ہماری آدھے سے زیادہ آبادی آج بھی نہ پڑھ سکتی ہے نہ لکھ سکتی ہے۔ سال 2021 میں نیشنل کاؤنسل فار پروٹیکشن آف چائلڈز رائٹ نے NCPCR نے ملک بھر میں ایک سروے کیا، اور ریسرچ میں کیا نکل کر آیا آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ صرف سال 2021 میں 1 کروڑ 10 لاکھ مسلمان بچوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا کیونکہ ان کے پاس اسکول کے فیس کے پیسے نہیں تھے۔ جب یہ ساری چیزیں میری نظروں کے سامنے تھی تو سال 2018 میں جب میں صرف 19 سال کا تھا تو میں نے یہ عہد کیا کہ ایک ایسا اسکول بناؤں گا جہاں امیروں کی تعلیم غریبوں کو دی جاتی ہو، کہ ایک ایسا اسکول بناؤں گا جہاں انڈیا کے بہترین اسکولز میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم میں غریبوں کو دے سکوں، کہ ایک ایسا اسکول بناؤں جہاں ملک اور ملت کے لیڈرز تیار ہو سکے غریب بچوں میں سے۔ اور میں آپ کو ایک اور ڈیٹا بتاتا ہوں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک میں صرف 11% کرسچن مائنورٹیز کے پاس آج 70% مائنورٹی سکولز ہیں، اور 70% مسلم مائنورٹی کے پاس 20% بھی مائنورٹی سکولز نہیں ہیں۔ اور جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں ویسٹ بنگال میں، یہاں پر 24% کرسچن مائنورٹیز کے پاس 115 مائنورٹی افیلیٹڈ سکولز ہیں، اور 90% مسلم مائنورٹی کے پاس 10 بھی ایسے سکول نہیں ہیں جو مائنورٹی افیلیٹڈ ہوں۔ سال 2018 میں میں نے امید اکیڈمی کی شروعات کی صرف 10 بچوں کے ساتھ 1000 اسکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹ میں۔ آج 5.5 سال کے بعد ہمارے پاس ایک سکسیسفل اسلامک اسکول کا ماڈل ہے جہاں امیروں کی تعلیم غریبوں کو دی جا رہی ہے۔ آپ آئیں گے ہمارے اسکول تو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ماڈرن کنٹمپری ایڈوکیشن، اور وہ ایڈوکیشن جو انڈیا کے بہترین اسکولوں میں دی جا رہی ہے، وہ ایڈوکیشن ہم غریب بچوں کو دے رہے ہیں۔ وہ غریب بچے جن کے ماں باپ مزدوری کرتے ہیں، جن کے باپ رکشہ چلاتے ہیں، اور مائیں گھروں میں برتن مانجا کرتی ہیں اور صفائی کا کام کرتی ہیں، آج 5 سال کے بعد ہمارے پاس 300 سے زیادہ بچے ہیں، اور 1500 سے زیادہ بچوں کے نام ہمارے ویٹنگ لسٹ پر ہیں، پر جن کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں۔ تو 2 سال پہلے میں ان غریب بچوں کے لیے جگہ ڈھونڈنے نکلا، اور فائنلی اس زمین پر آیا جو کہ 2 ایکڑ زمین ہے، اور اللہ نے آسانی کے ساتھ ہمیں یہ زمین دلوا دیا۔ اور اس زمین پہ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکول بلڈنگ کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، ایک اسکول بلڈنگ بننا ہے، اور اس طرف 2 ہاسٹل بننے ہیں، ایک بوائز ہاسٹل، ایک گرلز ہاسٹل، اور یہ 3 بلڈنگ بننے کے بعد بھی جہاں میں کھڑا ہوں یہاں ایک فل فلیجڈ فٹ بال فیلڈ اور اس کارنر میں ایک باسکٹ بال کورٹ بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کے فرسٹ فلور کی ڈھلائی ہو رہی ہے۔ پچھلے 1 سال میں بڑی محنت اور مشقت کے بعد ملک بھر میں گھوم گھوم کر اور بھیک مانگ کر اسکول بلڈنگ کے کام کو میں یہاں تک لا پایا ہوں کہ اسکول بلڈنگ کے فرسٹ فلور کے 9300 اسکوائر فیٹ کی پہلی ڈھلائی ہونی ہے، اور ہمارے پیسے ختم ہونے پر آئے ہیں اور میں بھیک مانگ کر تھک گیا ہوں۔ اس لیے میں ملک بھر کے مسلمانوں سے یہ پکار لگاتا ہوں کہ اب یہ غریبوں کا اسکول
मुल्क के हर मुसलमान के पैसे से बनेगा। स्कूल को बनाने में और हॉस्टल बिल्डिंग और स्कूल की फिनिशिंग करने में तकरीबन 10 करोड़ रुपए का खर्च है, और मैं ये मानता हूँ कि ये 10 करोड़ रुपए एक हफ्ते में जमा हो सकता है। हमारे मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मैं 20 करोड़ मुसलमान की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 10 लाख मुसलमान की बात करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुँचा दे, जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूँ। अगर 1 मिलियन व्यूज इस वीडियो में पहुंच जाते हैं और 10 लाख लोग सिर्फ 100 रुपए देते हैं, तो एक हफ्ते में 10 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा, और गरीबों का ये स्कूल बिल्डिंग और हॉस्टल बिल्डिंग 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये मेरी पहली पुकार है, इंशाअल्लाह हम इस पुकार में कामयाब होंगे। अगर हम होते हैं कामयाब, तो इस तरह हम एक नहीं 100 पुकार लगाएंगे, और मुल्क भर में अगर ये मॉडल कामयाब होता है तो हम मुल्क भर में एक नहीं, ऐसे 10 नहीं, 100 स्कूल तैयार कर सकते हैं आपके सिर्फ 100 रुपए में। मगर शर्त यह है कि हर पुकार पे 10 लाख लोग 100 रुपए जरूर दें। अगर हम इस मॉडल को कामयाब कर पाते हैं तो हम 20 साल के अंदर अपने हालात को बदल सकते हैं। एक जनरेशन, सिर्फ एक जनरेशन पूरे कौम के हालात को बदल सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि आप हंसकर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्कीम है, और कहने के बाद अपने काम में लग जाएं। दूसरा ये कि आप फौरन 100 रुपए ट्रांसफर करें इस दिए हुए नंबर पर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कल क़यामत के दिन जब आपसे सवाल हो कि एक नौजवान लड़का खड़े होकर पुकार लगा रहा था, गुजारिश कर रहा था आपसे कि आओ कौम के मुस्तकबिल को बदलते हैं, कौम के हालात को बदलते हैं, तो आपने क्या किया, तो आप फख्र से ये कह सकेंगे कि उसके नेक नियत पे हमने यकीन किया और हम उसके मुहिम का हिस्सा बने। मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी पुकार को ना ठुकराएं आप। हमारे बच्चियों को स्कूलों से निकाला जा रहा है क्योंकि वो हिजाब पहनती है। हमारे बच्चों को स्कूलों में मारा जा रहा है। स्कूल जैसे पाकीज़ा जगह पे भी हमारे बच्चे नफरत से महफूज नहीं, और आज हमारे खुद के कोई स्कूल्स नहीं। आपसे गुजारिश है कि मेरे पुकार को ना ठुकराएं। आपसे गुजारिश है कि मेरा साथ दें। आप साथ देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं देंगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल भी भीख मांग रहा था, आज भी मांग रहा हूँ, आगे भी मांगता रहूंगा। अपने मुस्तकबिल को बदलने का वक्त आज है, अभी है। इस वक्त को, इस मौके को हाथ से जाने न दें। मुझे अपना 100 रुपए अल्लाह के नाम पे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद ये जो जिस तरह से हम लोग को डेटा बताएं, तो इस डेटा के मुताबिक आप लोग को मालूम ही हुआ होगा कि हमारी क्या हालत है, हम कहाँ पे खड़े हैं। तो अगर इस बीमारी से हमें निकलना है तो तालीमी फील्ड में आके सबको मिल के एक साथ हमें काम करना पड़ेगा, सब। और ये जो दहाड़ रहे हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक बात है जो काफ़ी सोशल मीडिया में भी वो चलता है कि इल्म जो है, तालीम जो है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे भाईजान तालीम हासिल किए हैं, आला तालीम, इस वजह से ये जो है सारी बातें आप लोगों के सामने आके रख सकते हैं। ये समझ सकते हैं हमारी तकलीफ़ को, अवामुन्नास की तकलीफ़ को समझ सकते हैं, हमारा क्या हालत है ये समझ सकते हैं। इस वजह से आके आप लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप इनका साथ दीजिए। मुझे मालूम नहीं इनका टारगेट अभी है बाकी या पूरा हो गया। अगर पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर बाकी है तो अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करेंगे। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ताउन किया। जिस तरह से इन्होंने बताया कि लगभग 5.5 करोड़ के आसपास हो गया था कलेक्शन, उसके बाद बैंक इशू का कुछ आ गया इसका अकाउंट का, तो उसके बाद जो है फिर दूसरा अकाउंट नंबर बताएं और जो है इंशाअल्लाह फिर उसमें लोग ताउन किए होंगे ज़रूर। लेकिन मैं ये वीडियो बाद में बना रहा हूँ कि मैं अपने गांव में देख के आया हूँ। जिस तरह से डेटा बताएं कि हमारे यहाँ ख़ानदानी गरीबी जिसको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो अमीर थे फिर गरीब हुए फिर अमीर हुए, ऐसा नहीं, मतलब ख़ानदानी गरीबी चलती आ रही है, ऐसे ऐसे गरीब। और वहाँ का ये हो गया है, गुर्बत में रह के उन लोगों के जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो वो बच्चे को क्या करते हैं, 10 या 12 साल या 15 साल का होता है वो बच्चा, और उसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता भेज देते हैं कमाने के लिए।
وہ 10-15 ہزار کماتے ہیں، پھر گھر کی استھتی تھوڑی سی ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ بندہ جو ہے تعلیم حاصل کر نہیں پاتا اور اس کی زندگی 15-20 ہزار میں ہی گزر جاتی ہے۔ تو یہاں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بندہ اگر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا تو وہ 10 سال میں اگر 10 لاکھ روپے سیو کر رہا ہے، ایک دنیاوی مثال میں دے رہا ہوں، 10 سال میں 10 لاکھ روپے سیو کر رہا ہے، تو وہی چیز اگر وہ پڑھ لے گا تو آگے چل کے وہ مہینے کا لاکھ روپے کما سکتا ہے، یعنی ایک سال میں وہ 10 سے 12 لاکھ کما سکتا ہے اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا تو۔ یہ دنیاوی اعتبار سے، اور اخروی اعتبار سے دیکھیے یہودیوں کو دیکھیے ابھی کہ وہ کیسے طاقتور ہیں۔ طاقتور اس لیے ہے کہ ایک ویڈیو بھی گھوم رہا ہے سوشل میڈیا میں کہ ان کا جو ہے ایک یہ رہتا ہے کہ پہلے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ بچے کو بزنس سکھاتے ہیں، پھر جو ہے وہ جہاں بھی رہتے ہیں آپس میں کنیکٹ رہتے ہیں۔ جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو جبرائیل علیہ السلام کا پہلا جو وحی تھا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے نبی پڑھیے انسان کے اس رب کے نام سے جس نے انسانوں کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اے نبی پڑھیے آپ اس رب کے نام سے جس نے انسانوں کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پہلا جو وحی تھا اقرأ پڑھیے، اور ہمارا جو ہے یہ ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ خاص کر کے ہم دین کی تعلیم جو ہے ہمارے لیے فرض عین ہے سیکھنا، لیکن ہم کو سو دور ہیں اور ہماری حالت یہ ہے۔ اگر آپ اتہاس اٹھا کے دیکھیں گے تو ہمارے بادشاہوں نے، ہمارے مسلمانوں نے کتنا حکومت کیا ہے دنیا کے اوپر، جیسے کہ صلاح الدین ایوبی کو لے لیجئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، اور بہت سارے واقعہ بھرے پڑے ہیں انڈیا میں ہمارے دیش کے لیے، مغل سلطنت اور یہ اور وہ ہے نا، دنیا بھر کا جو ہے بادشاہوں کا وہاں پہ راج ہوا ہے، مطلب وہ یہ کیے ہیں، شاشن کیے ہیں۔ تو کیوں؟ اس سمے جو تھا وہ دین کو سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیے تھے۔ آج ہم دین سے کوسوں دور ہیں، تو اس وجہ سے اس طرح سے اسکول اور کالجز ضروری ہے، لازمی ہے کہ اس طرح سے اسکول کالج بنے، جس طرح سے ہمارے بھائی بتا رہے ہیں کہ 20 سال کے اندر ہم یہی جنریشن جو ہے اس جو چل رہا ہے دنیا کے اندر، جو غربت اور جو جاہلیت، اسے ہم بدل سکتے ہیں۔ مسلمان ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے، مسلمان جو ہے پڑھا لکھا ہو سکتا ہے۔ آج لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا، پورے ورلڈ میں دیکھیے، پوری دنیا میں ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکے کا بائک ٹچ ہو گیا، تھوڑا سا گر گیا، اسے مار دیا گیا، اقبال نام کا لڑکا، اور اس طرح سے بھرے پڑے ہیں ہمارے انڈیا میں۔ اور کیوں؟ انصاف نہیں ملتا ہے بچوں کو، ہمارے نردوش بچے، ہمارے بے قصور بچے جیلوں میں جو ہے آج پوری زندگی ان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کوئی ان کو صحیح وکیل نہیں ملتا ہے۔ وکیل اس لیے نہیں ملتا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے نہیں، پڑھے نہیں، ہم چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں، ہم اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا ہماری جو آج حالت ہے، جو ہماری پھٹی حالت ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیے، ہم پڑھنا چھوڑ دیے، اس وجہ سے ہماری یہ حالت ہے آج۔ تو اگر ہم اس طرح سے اگر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے تو ضرور ہم جو ہے ہماری حالت بدل سکتی ہے اسی جنریشن میں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے، حالانکہ آپ کہیں گے کہ وہ جو ہے نواب کیا خاندان سے ہیں اور ان کا چلے آ رہا ہے پہلے سے ہی اس طرح سے، اسی وجہ سے وہ ایسے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اسد الدین اویسی صاحب کا، اور وہ دیکھیے اس طرح سے لیڈر اگر ہمارے 29 راجیوں میں اس طرح سے ایک لیڈر اگر پیدا ہو جائے تو وہ جس طرح سے حیدرآباد میں کام کر رہے ہیں وہ سارے ہمارے راجیوں میں ہمارے لیے کام کریں گے تو کتنا اچھا رہے گا ہمارے لیے، ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اکبر الدین اویسی کا دیکھیے کتنے بڑے بڑے اسکول اور کالج وہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں کم سے کم خرچ میں۔ ہمارے بھائی ولی رحمانی جس طرح سے بول رہے ہیں کہ امیروں کی پڑھائی جو ہے ہم دیں گے ان کو، جو غریبوں کے بچے ہیں ان کو امیروں کی پڑھائی ہم دیں گے، امیروں کا ایجوکیشن ہم ان کو دیں گے۔ تو ایک ساتھ جب مل کے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے کامیاب ہوں گے۔ 29 راجیوں میں اس طرح سے اگر لیڈر پیدا ہوں گے، کب پیدا ہوں گے؟ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، پڑھیں گے، تبھی تو بھائی پیدا ہوں گے۔ جب عوام الناس کو اپنی بات پہنچا سکیں گے، اپنے علم کے بدولت عوام الناس کو بتا سکیں گے کہ بھائی ہماری یہ کمی ہے، ہمیں یہاں پہ کام کرنا چاہیے، عوام الناس ان کو چنیں گے، پھر وہ آئیں گے، اس طرح سے کام ہوگا۔ ولی رحمانی جیسے ہزاروں بچے ہمارے یہاں پیدا ہوں گے جب ہم اس طرح سے تعلیمی فیلڈ میں آ کے کام کریں گے۔ تو میرا اپیل ہے سب سے کہ سب جو ہے ایک پلیٹ فارم میں آئیں، اور خاص کر کے بس اس کا علاج ہے یہ جو ظلم ستم ہو رہا ہے ہر چیز میں۔ آپ مان کے چلیے میں وہاں پہ آپ جیسے کہ بولا وہ بات میں کٹ گئی وہ بات کہ ہمارے بچے نردوش جیسے کہ جیلوں میں ہیں، تو ان لوگ کو اچھے سے اچھے وکیل ملے گا جب ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے، ہمارے پاس ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، اور
ہمارے بچے IAS IPS اور بڑے بڑے جو ہے عہدے میں ہوں گے، وہ پولیٹکس میں ہوں گے، ہر جگہ ہمارے بچے جب ہوں گے وہ انصاف کی لڑائی لڑ سکتے ہیں، ہم اپنی لڑائی لڑ سکتے ہیں، اور جو ہے ہمیں ہر جگہ انصاف ملے گا، اور قانونی طور پر جس طرح دنیا میں چلنا چاہیے اس طرح سے ہم بھی چلیں گے۔ ہماری دین دنیا دونوں، ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دین دنیا دونوں ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو ضروری اس بات کی ہے سب ایک پلیٹ فارم میں آئیں، سب ایک ساتھ محنت کریں، اور جو ہے انشاءاللہ جیسے کہ 15 یا 20 سال میں ہم اس کا رزلٹ ہم کو ضرور ملے گا۔ تو میں اسی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اپیل ہے میری پوری ویڈیو کو سنیں، لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، میرا نام ولی رحمانی ہے، اور آپ نے پچھلے 5 دنوں میں میری فنڈ ریزنگ والا ویڈیو ضرور دیکھا ہوگا، جس میں فنڈ ریزنگ کی بات کر رہا ہوں، 10 کروڑ روپے ریز کرنے کی بات کر رہا ہوں، اور دوسری ویڈیو جہاں میں کلیریفیکیشنز دے رہا ہوں فنڈ ریزنگ کے متعلق سے۔ یہ میرا آخری ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں 5 باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا کتنا احسان مند ہوں کہ آپ نے میرے نیک نیت میں یقین کیا اور آپ میرے مہم کا حصہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہم سب کو ضرور یاد ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 دنوں میں ہم نے 5.5 کروڑ روپے ہم نے ریز کر لیے، اور اس خوشخبری کے ساتھ ایک اور کلیریفیکیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں آ پا رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 5 دنوں میں 5 لاکھ سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہمارے ایک اکاؤنٹ میں ہوا ہے۔ یہ یوزول بات نہیں ہے، یہ ایک ان یوزول فینومینا ہے جو ایسا نہیں ہوتا کبھی، جس کی وجہ سے ایسا لگا بینک والوں کو اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اس طرح ڈیٹیکٹ کیا کہ شاید کوئی کسی طرح کا اسکیم ہو رہا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کے اکاؤنٹ سے 10 روپے 100 روپے کٹتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر جو ہے وہ سارا موڈ جو ہے وہ بلاک ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ 10 کروڑ کا ٹارگٹ انشاءاللہ اگلے 5 دن میں ہم ریچ کر جائیں، جس کے لیے ہم آپ کو ایک نیا بینک اکاؤنٹ نمبر بتا رہے ہیں۔ ہم نے ایک نیا بینک اکاؤنٹ کھولا ہے ایکسس بینک میں، اس سے پہلے ہمارا اکاؤنٹ ICICI بینک میں تھا، اور میں اسکرین پہ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ فراڈ نہیں ہے، اور یہی نمبر جو اپنی زبان سے بھی میں کہوں گا انشاءاللہ، اور نمبر ہے 9230200049222542۔ اس بینک اکاؤنٹ جو آپ کے اسکرین پہ بھی اپیئر کر رہا ہے، اس بینک اکاؤنٹ پہ آپ بینک ٹو بینک ٹرانسفر کریں، اور انشاءاللہ ہمارے ٹارگٹ ریچ کرنے میں آپ ہمیں مدد کریں۔ تیسری بات کہ ہمیں بہت ساری سوال ہمارے پاس آ رہے ہیں، بہت سارے سوال، جن میں سے کچھ اچھے سوال ہیں، کچھ ایسے سوال ہیں جو ہمارے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ۔ تو جیسے بھی سوال ہیں ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ایک پبلک فورم پہ آ کے ہم نے فنڈ ریز کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر سوال کا جواب دیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے 3 دنوں میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساری چیزیں ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ ہمارے ویب سائٹ کا لنک ہے www.umeed.org.in۔ ہمارا 5.5 سال پرانا ادارہ ہے امید اکیڈمی کے نام سے، اور جو ٹرسٹ ہے ہمارا، اس ٹرسٹ کا نام ہے الہادی ایڈوکیشنل ٹرسٹ۔ اس ویب سائٹ پر اگلے 3 دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ ویب سائٹ چیک کریں گے تو ہمارا ٹرسٹ ڈیڈ، لینڈ کے کاغذ، ساری چیزیں، ہماری پین کارڈ، ہمارا 12A، ہمارا 8TG، ہمارے آڈٹ رپورٹس، ہمارے اینول رپورٹس، ہمارے 5 سال کے پروجیکشن رپورٹس، ہمارے فائنینشیل وائبلٹی، فائنینشیل فیزیبلٹی، ہماری ہم سسٹینیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کا ماڈل، ہم اسکول کی کیا ضرورت تھی یا نہیں تھی، اس طرح کے سارے سوال جو آ رہے ہیں، اس کے ہم نے پچھلے 5 سال میں کیا کام کیا، اگلے 5 یا 10 سال میں ہم کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس کتنے فنڈ ہیں، اس پروجیکٹ کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں ہم اپنے ویب سائٹ پہ انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہمارے پاس بہت سارے فون کالز آ رہے ہیں اور لوگ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں کہ ہم فون کالز نہیں لے پا رہے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، پچھلے 5 دنوں میں ہم نے 10,000 سے زیادہ کالز لیا ہے۔ ہمارے ٹیم کے 8 لوگ صرف فون کالز لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ 4 نمبر یعنی 3 نمبر جو ویب سائٹ پر ہے اور میرا پرسنل نمبر جو کہ وائرل ہو چکا ہے، ان چاروں فونز پہ ہر 30 سیکنڈ پہ ایک کال آ رہا ہے اور 22 گھنٹے تک لگاتار کال آ رہا ہے پچھلے 5 دنوں سے، اور 4 لوگ فون کال لے رہے ہیں اور 4 لوگ اسی فون نمبر کا جو واٹس ایپ پہ ہم نے لیپ ٹاپ پہ واٹس ایپ پہ کھولا ہے، واٹس ایپ کالز لے رہے ہیں۔ ہم آپ کے جواب
اتنے سارے لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا فون کالز اور میسیج آ رہا ہے، ہمارے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم اتنے لوگوں کا جواب دے سکیں. تو آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ صبر رکھیں گے اور ہمارے اس پریشانی کو سمجھیں گے کہ ہمارے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم لاکھوں لوگوں کے فون کالز اٹینڈ کر سکیں اور سبھی کا جواب دے سکیں. پر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے فون کالز اٹھا سکیں اور ان کے جواب دے سکیں انشاءاللہ. اور آخری بات یہ کہ یہ آخری ویڈیو فنڈ ریزنگ کے لیے ہم بنا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور ویڈیو، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آج سے 8 مہینے کے بعد ایک اور ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. میں اپریل کے مہینے میں اسکول بلڈنگ کے سامنے اپنے 5 بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کے پیسوں سے اسکول بلڈنگ تیار ہو گیا ہے اور اس بلڈنگ میں بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ. صرف 8 مہینے کے اندر یہ وعدہ ہے میرا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم.